أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم حاضرین و ناظرین، سابقہ درس میں اللہ رب العالمین کی صفت کلام، صفت معیت، اور اسی طریقے سے کہ کیا دنیا میں کوئی گرچہ کہ نبی اور رسول ہو اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں ہم نے تفصیلی بحث کی تھی سابقہ درس میں۔ درس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی چند آیتیں پیش کی جس سے وہ رب العزت کی صفت ندا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے موسیٰ کو ندا دی جب وہ کوہ طور پر تھے۔ اور اسی طریقے سے آگے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کہ ہم نے انہیں پکارا ہے، ان کے رب نے انہیں ندا دی ہے یہ کہہ کر کے کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ تمام قرآن کریم کی آیتیں اور یہ دلائل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ندا لگاتا ہے، اللہ رب العالمین آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ تو اب اس صفت ندا، بلانے، پکارنے، آواز دینے کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کی شایان شان ہے، یعنی کہ بندے اللہ کے اس بلانے کو مخلوق کے بلانے اور آواز لگانے پر قیاس نہ کریں۔ جیسے ہمارا بولنا ہے، ہماری آواز ہے، چونکہ نظر نہیں آتی ہے، آواز ہے، وہ صرف کانوں میں محسوس ہوتی ہے، وہ سمجھے کہ الفاظ کا پیرایا ہے جو ہوا کے نظر ہو جاتا ہے، یہی تو آواز ہے، اور کیا؟ آواز کوئی پکڑ تھوڑی سکتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین بھی بلاتا ہے، اللہ بھی آواز دیتا ہے، اللہ کی بھی آواز ہے، لیکن کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اللہ کی آواز بندوں کے آواز کی جیسی۔ ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اللہ ندا دیتا ہے۔ تو اب اس کو دوسری تعویلات میں ڈھالنا، اس کی دوسری تعبیرات کرنا کہ اللہ کی آواز سے مراد یہ آواز نہیں بلکہ فلاں فلاں ہے، اصل میں اللہ کی وہ آواز نہیں، وہ جبرائیل ہے، یا پھر اس طریقے سے جو ہے تعویلات کرنا، تحریفات کرنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کے منہج کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے جب بات ہے آواز کی تو وہ الفاظ کیسے ہوں گے، وہ حروف کیسے ہوں گے، اس میں بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب بولتا ہے تو اس کے حروف کیسے ہوتے ہیں، لیٹرز کیسے ہوتے ہیں، وہ آواز کیسی ہوتی ہے، اس کا کچھ علم ہم کو نہیں دیا گیا۔ ہمیں صرف اور صرف اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور کوئی اس کی تشبیہ نہیں، کوئی اس کی تمثیل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسری فصل باندھی، یعنی کہ مباحث میں ایک دوسرا جز انہوں نے شامل کیا ہے، وہ ہے احادیث مبارکہ۔ اس میں بھی شیخ الاسلام کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب تک تو ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو ثابت کیا،
اب یہاں سے ہم احادیث کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو ثابت کریں گے، کیونکہ ابتدا ہی میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے خود کے اوصاف اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، یا پھر اللہ کو ویسے مانا جائے جیسا تعارف اللہ کے رسول نے کروایا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں ایمان باللہ پر، اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کا تعارف کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں ذکر کیا اس پر ایمان، اور رسول اللہ جو بیان کریں گے اس پر بھی ایمان۔ یہ بات اس لیے پیش کی جا رہی ہے کیونکہ ایک گروہ پیدا ہوا تھا، اس گروہ کا یہ کہنا تھا عقیدے کا مسئلہ صرف اور صرف قرآن سے ثابت کیا جائے گا، حدیث سے ثابت نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو بات باندھ رہے ہیں شیخ الاسلام، اس کی حکمت کو سمجھے۔ عقیدے کی اگر بات ہوگی اللہ کے بارے میں یا ایمانیات پر کوئی بھی بات ہوگی تو اس کے لیے قرآن سے ہی دلیل دینی ہوگی۔ البتہ فقہی مسائل ہیں اور جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ عقیدے سے تعلق نہیں ہے ان کا، چنانچہ آپ اس میں حدیث کو حجت مان سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے باب میں انہوں نے حدیث کو حجت نہیں مانا، جبکہ حدیث کو حجت ماننا ضروری ہے کیونکہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے، حدیث کی جو تعبیر ہے اس کو سمجھیں ہم، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ تو عوام الناس کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن و سنت، قرآن اللہ کا کلام اور سنتیں، حدیثیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اس بات کا حکم دیا قرآن کریم میں کہ رسول جو بھی تمہیں دے تم اسے لے لو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ بھی دے وہ لے لو۔ تو اب وہ باب چاہے عقیدے کا باب ہو، لین دین کا باب ہو، فقہی مسائل کا باب ہو، فرائض و واجبات کا باب ہو، یا سنت و نوافل کا باب ہو، کوئی بھی باب ہو، ہم اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں گے، اس پر ایمان و یقین رکھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کو ہلکا سا فرق سمجھنا ہے کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے کیا آخر؟ تو اس میں ذرا سا فرق یہ ہے کہ قرآن میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے آئے ہیں ہو بہو وہی الفاظ ہوتے ہیں قرآن میں۔ البتہ حدیث میں معنی، مطلب، مراد، مفہوم یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں وہ رسول کے ہوتے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینٹ یہ ہے الفاظ من و عن، بغیر کسی رد و بدل کے قرآن کریم میں ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اللہ نے ذکر کیے۔ البتہ حدیث میں جبرائیل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کسی مسئلے کی وضاحت کروا دیتا تو اللہ کے رسول اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کا۔ تو اب اس سے معلوم کیا ہوا؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو لفظ کے اعتبار سے ہاں آپ اس کی دوسرا ڈفرینٹ آپ اس میں یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ جیسے قرآن کو تلاوت کے طور پر پڑھا جاتا ہے، حدیث کو تلاوت کے طور پر نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے آپ اگر ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن کریم کا تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث میں وہ اجر نہیں ہے، وہ فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلے کو ثابت کرنے کی بات، کسی مسئلے پر دلیل دینے کی بات ہے، تو کوئی شخص یہ فرق نہیں کر سکتا کہ قرآن کی دلیل مضبوط ہے اور حدیث کی دلیل کمزور ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کمزور اور قوی کا۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا
اب تک ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو واضح کیا ہے، اب یہاں سے ہم احادیث کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو ثابت کریں گے، کیونکہ حجت اور دلیل کے سلسلے میں دونوں کا معیار ایک ہی ہے، کوئی زیادہ وزندار اور کوئی دوسرا ہلکا نہیں ہے۔ کیونکہ اس گروہ پر رد کیا جو گروہ کہہ رہا تھا عقیدے کی بات، اللہ کی بات صرف قرآن سے ثابت ہوگی، تو کہا کہ نہیں، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث سے بھی اللہ کا تعارف کیا جا سکتا ہے۔ اسی ضمن میں کہا ثم فی سنت رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول کی سنتوں میں، فالسنہ تفسر القرآن، اس لیے کہ جو سنت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، وہ قرآن کی ہی تفسیر ہوتی ہے، وَتُبَيِّنُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں قرآن کریم میں، ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مجمل ذکر کی گئی ہے، بہت ہی علی سبیل التذکرہ ذکر کی گئی ہے، سطحی طور پر بیان کی گئی ہے، اس کی تفسیر کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ سنت یہ دراصل میں قرآن کی تفسیر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ، کہا کہ ساتھ ہی ساتھ صحیح احادیث سے، اب حدیث میں بھی الگ الگ قسم کی اور الگ الگ درجات کی حدیثیں ہیں، تو کوئی صرف مطلق طور پر حدیث کہنے سے، کوئی بھی من گڑت موضوع ضعیف حدیث سے عقیدے کو ثابت کرنے کی بات نہ کرے۔ تو یہاں پر شرط لگائی گئی ہے، جو صحیح حدیثیں ہوں گی ان صحیح حدیثوں سے اللہ کی صفات کو جہاں ثابت کیا جا رہا ہے، وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا، تو کہا کہ اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں حدیثوں سے اللہ کی جو صفات ثابت ہو رہی ہے میں اس کو نہیں مانتا، ماننا پڑے گا اس کو، یہ اس کے ایمان کا جز ہے، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا فَمِن ذَلِكَ، حدیث سے ایک صفت ذکر کی جا رہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا فرمان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، متفق علیہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، اور وہاں آ کر کے اللہ رب العالمین وہ رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، یعنی کہ تہجد کا جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ کہتا ہے ہر رات، چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، 12 مہینے، ہر رات اللہ تعالیٰ آخری پہر میں نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اس کی غلطیوں کو معاف کروں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول کی حدیث سے جس صفت کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ صفت ہے صفت نزول، اللہ کا آنا، اللہ کا اترنا آسمانی دنیا پر۔ تو یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اس میں ایک گروہ ہے، آج بھی موجود ہے، جو بدعقیدہ ہو گیا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام ایک مرتبہ دمشق کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ دے رہے تھے، تو اس میں غالباً افلاطون یا کچھ نام ہے اس کا، ارسطو، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، جو اس وقت پوری دنیا کا جو ہے چکر لگا رہا تھا، وہ بہت بڑا منطقی آدمی تھا۔ تو جب خطبے میں اللہ کا ذکر آیا تو یہ حدیث شیخ الاسلام نے پڑھی تو اس نے کہا کہ اللہ کیسے نزول کرتا ہے، اللہ کیسے نزول کرتا ہے؟ تو شیخ الاسلام منبر سے نیچے اترے، سیڑھیاں ہیں،
پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، تو ویسے ہی ساتوں آسمان ہیں. تو کہا کہ نزول ایسے ہی ہوتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف. شیخ الاسلام نے ایسے جب ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ نزول کرتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، جیسے پہلے سیڑھی خالی ہو گئی. تو اس نے قیاس کیا، اس نے اپنی رائے سے، اپنی منطق سے یہ بات کہی، جبکہ یہ معنی و مطلب یہ اس کا اپنا معنی مطلب. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ آتا ہے، اللہ جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کا علم ہم کو نہیں دیا گیا ہے. چنانچہ ہم قیاس نہ کریں کہ کیا خالی رہتا ہے، کیسے اترتا ہے، کیسے جاتا ہے. بس ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا نزول ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ذکر کی، کہا وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کا فرمان، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن التائب من احدکم براحلتہ، متفق علیہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ شخص جس کو اپنی گمشدہ سواری مل جائے. اس حدیث کو بھی امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا. دیکھیں آپ، حدیث بھی جو لا رہے ہیں شیخ الاسلام، متفق علیہ روایت لا ہے. بخاری اور مسلم یہ قرآن کے بعد اس دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتابیں، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد اس دنیا میں سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو بخاری. بخاری مسلم کی تمام احادیث پر جو اصل کے طور پر لائی گئی ہیں وہ تمام روایتیں صحیح ہیں. تو انہی روایت کو ذکر کر رہے ہیں شیخ الاسلام. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جس کی گمشدہ سواری اسے دوبارہ مل جائے. یہ حدیث ذرا سا طویل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، تفصیل ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے، تو اس کی ایک مثال دی. مثال یہ تھی کہ ایک شخص سفر پر نکلا اور جو سواری تھی اسی سواری پر اس کا مکمل ذات راہ تھا، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھیں وہ اسی سواری کے اوپر تھی. وہ کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے صحرا میں لیٹ گیا. آرام کرنے کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں تھی، اور جو بھی ضروریات تھی وہ سب کی سب جو ہے سواری کے اوپر لدی ہوئی تھی. اب وہ شخص اپنی سواری کو تلاش کرتا رہا، بہت زیادہ تلاش کیا. اخیر میں وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا. کہا کہ اب میں یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اور نہ ہی جانے کے لیے میرے پاس سواری ہے. اور وہ شخص زندگی سے مایوس ہو کر کے وہیں پہ آ کر کے لیٹ گیا جہاں سے اس کی سواری گم ہوئی تھی، اور اس کی آنکھ لگ گئی دوبارہ. کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری دوبارہ لوٹ کر کے وہیں آ کے رکی ہوئی ہے. تو کہا کہ اس سواری کو دیکھنے کے بعد اس کو کیسے خوشی ہوتی ہے. تو وہ خوشی کے مارے اللہ رب العالمین سے یہ کہتا ہے کہ انت عبدی و انا ربک. یہ کہہ دیتا ہے خوشی کے مارے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. خوشی میں الفاظ کو وہ پکڑ نہیں پاتا، بے اختیار اس کی زبان سے نکل جاتا. تو یہ خوشی کا ماحول ہے اس کا کہ جس کو وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا، ضبط نہیں کر سکا اپنے آپ. تو کہا کہ اس کو اپنی گمشدہ سواری ملنے پہ جتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرحت اور خوشی کو، اس صفت کو ذکر کیا. تو یہاں ہم کو سب سے اہم بنیادی مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ خوش ہونا اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی فرحت و مسرت اور اس کی شادمانی کو اس حدیث کے ذریعے سے ذکر کیا گیا ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی، وہ بھی روایتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. کہا یضحک اللہ الی رجلین، کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے. کیسے؟ یقتل احدہما الآخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے کی جان لے دیتا ہے. کلاہما یدخل الجنہ، جبکہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. اس حدیث کو بھی امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مقتول جنت میں چلا جائے گا، قاتل کیسے جائے گا جنت میں؟ اللہ اسے دو شخص کی طرف دیکھ کر کے، اشخاص کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے. ایک دوسرے کی جان لیتا ہے اور دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. دونوں جنت میں ایسے جائیں گے کہ پہلے جس کو قتل کیا گیا تو وہ مسلمان تھا، قتل کرنے والا جو قاتل تھا وہ کافر تھا. تو پہلے جس کو قتل کیا جو مقتول ہے وہ کافر کے ہاتھوں قتل ہو کے شہید ہوا، تو جو شہید ہوا وہ جنت میں جائے گا. اب یہ جو کافر جو قاتل ہے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اسلام سے نوازتا ہے، اور جو اسلام لا لیتا ہے اس کی پچھلے گناہ اور غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اور یہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے. تو کہا کہ ایسے قاتل و مقتول دونوں جنت میں ہیں، ان دونوں کو دیکھ کر کے اللہ ہنستا ہے. تو کہا کہ نہ صرف اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اور یہ بھی اللہ کی صفت ہے. لیکن یہ ہنسنا یا قہقہ لگانا، یہ فرحت یا پھر یہ جو خوشی ہے، یہ دیگر مخلوقات کے جیسی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. لہذا اس کو قیاس نہ کیا جائے، مخلوقات کی خوشی کے جیسے، ہنسنے کے جیسے اس کو تعبیر نہ کیا جائے. یہ صفت یہاں پر ذکر کی اللہ کے رسول کی احادیث کے ذریعے، اور بھی صفات آ رہی ہیں انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.